बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को इलेक्शन मुबारक हो। और इलेक्शन की मुबारकबाद इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी अमल कम अज़ कम शुरू तो हुआ, और ये बहरहाल इसका जो क्रेडिट है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को जाता है। आज कुछ बहुत दिलचस्प खबरें हैं। ये फ़ैसला कि आज हुकूमत कौन बनाएगा ये रात तक पता चल जाएगा। इस वक्त तक जो है वो सबसे बड़ी ख़बर ये है कि पाकिस्तान के अंदर वोटिंग का अमल चल रहा है, जारी है, और ये आज अब से कुछ देर के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हुकूमत कौन बनाएगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है। टर्न आउट के हवाले से हतमी तौर पर अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बहुत अच्छा टर्न आउट है। और अगर आपको याद हो तो 2018 के अंदर भी बहुत अच्छा टर्न आउट था। कुछ इलाके थे जहाँ पे टर्न आउट कम रहा, लेकिन मजमूई तौर पर जो था वो टर्न आउट बहुत अच्छा रहा था। तो आज जो अंदाजे और क़याफ़े थे कि लोग जो है वो बड़ी तादाद में नहीं निकलेंगे, तो लोग निकले हैं। लेकिन मेरा ख्याल है अगर कोई जमात ये समझ रही है कि सिर्फ एक जमात के लिए निकल रहे हैं, यानी अगर तहरीक इंसाफ के लोगों का ये कहना था कि उनके वोटर्स ज़्यादा निकलेंगे, तो वो भी निकल रहे हैं, और बाकी जमातों के जो वोटर्स हैं वो भी मुकाबले पे निकल रहे हैं। तो इस वक्त मेरे लिए बहुत ही एक दिलचस्प ऑब्जर्वेशन है। अभी थोड़ी देर पहले मैं इस्लामाबाद की मुख्तलिफ़ जगहों पे गई हूँ, मुख्तलिफ़ हलकों में गई हूँ, और आप यकीन मानिए कि हर सियासी जमात के कारकुन जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। जमात इस्लामी के कारकुन भी नज़र आ रहे हैं, PMLN के भी, इवन पीपल्स पार्टी के भी जो वोटर्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, और अवाम अपना काम कर रहे हैं। ये बहुत अहम बात है जो कि बताना है। अच्छा जी, अब जो मामलात हैं इस वक्त वो पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हो रहा है, ये पाकिस्तान का तकरीबन सबसे बड़े और 12वें इंतखाबात हैं जो कि हो रहे हैं। 76 बरसों में सिर्फ 12 इंतखाब पाकिस्तान के अंदर हुए हैं। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत बन चुकी है, और इसलिए कि 12 करोड़ से ज़ायद वोटर पाकिस्तान के हो चुके हैं। भारत है, ब्राज़ील है, 2-3 ममालिक हैं, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त 5वीं बड़ी जमहूरियत है, और 5वीं बड़ी न्यूक्लियर पावर भी है। तो ये एक बहुत ही काबिल इत्मीनान बात है कि 12 करोड़ 85,85,760 वोटर्स जो हैं वो आज अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। 25 साल तक की उम्र के 2 करोड़ 35 लाख 18,371 नए वोटर्स हैं। 25 साल तक के 2 करोड़ 35 लाख 18,371, बहुत बड़ा नंबर है ये नए वोटर्स का। और अगर ये सारे नए वोटर्स भी निकल आए तो या आज अगर इन्होंने डाला अपना वोट, तो ये एक इनकलाब से कम नहीं होगा। इसी तरह चारों कौमी और चारों जो सूबाई असम्बली हैं उनके 855 हैं टोटल इसमें, और 17,816 उम्मीदवार पहली बार पाकिस्तान के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। 882 ख़वातीन ले रही हैं, 4 ख्वाजा सरा हैं जो कि जनरल नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन लड़े। हमारे इस हल्के में 46 में भी नायाब अली जो हैं वो यहाँ से वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, जो कि ख्वाजा सरा हैं। इसी तरह आम इंतखाबात के लिए खुसूसी सिक्योरिटी फीचर्स के तकरीबन 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे गए हैं। 90,675 पोलिंग स्टेशन पूरी पाकिस्तान में कायम है। 27,628 और 18,437 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन हैं। 5 लाख सिक्योरिटी एहलकार इस वक्त आम इंतखाबात की ड्यूटी पर तैनात हैं, और एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है। अब अल्लाह करे सब ठीक रहे। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो है बनाया गया, जिसका कि बार बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि इंटरनेट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो इंटरनल सिस्टम है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बनाया है। और सुबह से मोबाइल सर्विसेज जो हैं वो पाकिस्तान के बेशतर इलाकों के अंदर बंद हैं, और ज़ाहिर है कि उससे वोटर्स को दिक्कत हो रही है, या पोलिंग एजेंट्स को एक दूसरे के साथ रब्ता करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन जिसने वोट डालना है उसने पहले से 8300 के अंदर मैसेज करके उसने पहले से अपना इलाका, अपना सिलसिला नंबर, अपना कोड नंबर सब कुछ मालूम कर लिया होगा, जो इंटरेस्टेड थे वोट डालने में, जैसे हमने भी किया, और अपना पूरा सिलसिला और वो सब जो था वो अपने पास नोट किया और जाके जो है वो वोट डाला है। तो ये तो एक वो बात है। दूसरी बात है कि मोबाइल सर्विस का कल PTA ने ये कहा था कि मोबाइल सर्विस बंद नहीं होगी। आज मोबाइल सर्विस बंद हुई है। इसको कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर बिलावल भुट्टो साहब ने भी अपील की है कि इसको खोला जाए।
سیاسی جماعتیں اس کے اوپر جو ہیں وہ کافی زیادہ مسترب نظر آتی ہیں. ایون میں سن رہی تھی PMLN کے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن شاید سیکیورٹی کو سامنے رکھا گیا ہے. بہرحال جو ہے وہ جہاں پہ سیکیورٹی کے خدشات تھے وہاں موبائل سروس بند ہونی چاہیے تھی, جہاں سیکیورٹی کے خدشات نہیں تھے وہاں موبائل سروس قطعی طور پر بند نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کا بہت زیادہ ایک امپیکٹ پڑتا ہے, اس کا برا اثر پڑتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک میسیجنگ جاری ہوتی ہے, یہ آپٹک کے طور پہ بھی جو ہے وہ ایک درست عمل نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے آج بہت اہم باتیں کی ہیں اور اس کے اوپر میں نے بات کرنی ہے اور بڑی تفصیل سے بات کرنی ہے, کیونکہ آج جو رات کو امکان ہے کہ حکومت بنے گی تو وہ کس طرح سے بنے گی. یہ جو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو آج فورن آبزرورز آئے ہوئے ہیں اس میں UN آبزرورز جو ہے وہ بھی کامن ویلتھ کے مبصر بھی یہاں پہ موجود ہے, اور انہوں نے پولنگ کے عمل سے پہ اطمینان کا اظہار کیا ہے. اور ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ انٹرنیٹ بند ہے تو آپ کیا کہیں گے, تو انہوں نے کہا جی انٹرنیٹ سے زیادہ جو ہے وہ اہم بات ووٹ ڈالنا ہے, تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس پہ انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے. اور نواز شریف صاحب نے اپنا ووٹ جو ہے وہ PMLN کو نہیں ڈالا, اور اس لیے نہیں ڈالا کہ نواز شریف صاحب, مریم نواز, شہباز شریف اور پورا خاندان جو شریف خاندان ہے وہ جس حلقے میں ہے وہ حلقہ چودھری صاحب کے پاس ہے, یعنی ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیا گیا تھا. اور یہ وعدہ پاکستان مسلم لیگ نواز کہتی ہے ہم نے وعدہ کیا تھا, اس لیے وعدے کو پورا کیا ہے. پورے لاہور میں کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ کمزور حلقہ یہ تصور کیا جا رہا ہے, لیکن بہرحال کچھ بھی کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے. لہٰذا اب اس حلقے کے اندر جو ہے وہ چونکہ IPP کے کینڈیڈیٹ تھے اور PMLN کے مشترکہ امیدوار ہیں اور چودھری صاحب تو عمران خان صاحب کے جو ماضی کے قریبی ساتھی تھے, اور اس وقت نواز شریف صاحب کے ساتھ الحاق ہے IPP کا, استحکام پاکستان پارٹی کا, اس کو ووٹ پاکستان مسلم لیگ نواز کے قائد میاں نواز شریف نے دیا ہے. اور ظاہر ہے شیر پہ تو انہوں نے نہیں لگایا ٹھپا جو بھی ہے, اور یہ ایک بہت بڑی خبر ہے, کیونکہ اگر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ووٹ اپنا ہی ووٹ جو ہے وہ شیر کو نہیں دے رہے تو یہ ایک دلچسپ بات ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ لاہور کے اندر بھی بڑے مارکے ہیں, کراچی کے اندر بھی کچھ حلقوں سے شکایات آ رہی ہیں کہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ پولنگ کا عمل ابھی تک شروع نہیں ہوا. پاکستان تحریک پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں, نوجوان چیئرمین, انہوں نے کل یہ بات کہی تھی کہ اگر ہمارے ووٹرز کو چھیڑا گیا تو پھر آپ بانی باقی تحریک انصاف کو بھول جائیں گے. اب ان کا یہ پیغام کس کے نام تھا اور کیوں تھا, یہ ایک بڑا ہی دلچسپ بات ہے, لیکن کیا ان کو خطرہ ہے کہ ان کے ووٹرز یا سپورٹرز کو جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے؟ تاحال اس طرح کی کوئی کمپلینٹس نہیں آئیں, اور انہوں نے یہ بیان کیوں دیا یہ بہرحال ایک اہم بات ہے. نواز شریف صاحب نے آج جو بات کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی مخلوط حکومت کا خدا کا واسطہ نام نہ لیں. اب اگر مخلوط حکومت بنی, اور الیکشن جو ہے وہ اس کے بارے میں یہی بات کی جا رہی ہے کہ اگر مخلوط حکومت بنے گی تو ایک ہنگ پارلیمنٹ ہوگی, تو پھر آگے جمہوریت کا پہیہ بھی نہیں چل سکتا اور حکومت بھی نہیں چل سکتی. پاکستان تحریک انصاف تقریباً اس میدان میں آؤٹ ہے, لیکن بہرحال آج ووٹرز ان کے بھی نکلے ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی سیٹیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جیت کے لے آئے گی. میں کسی قسم کی پریڈکشنز نہیں کرنا چاہتی, لیکن نواز شریف صاحب کا جو آج پریس ٹاک تھی اس سے ایک پیغام بہت واضح گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز سادہ اکثریت کے ساتھ حکومت بنانا چاہتی ہے, اس کے علاوہ ان کو حکومت قابل قبول نہیں ہوگی. اچھا, اگر ان کے پاس سادہ اکثریت نہیں آتی, یعنی کہ سادہ اکثریت کا مطلب یہ ہے کہ 102 103 یا 110 نشستیں اگر وہ حاصل نہیں کرتے, اس کے اوپر ان کی جو ہے وہ خواتین نشستوں کو ملا کے اگر ان کی 172 166 نشستیں نہیں ہوتی ہاؤس کے اندر, جو کہ سادہ اکثریت بنتی ہے اس وقت ہاؤس کی 266 کی سیٹوں کے اوپر میرا خیال ہے, تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا ان کے لیے, اور ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے اگر وہ نہیں سادہ اکثریت حاصل کر پاتے تو وہ حکومت بنائیں گے. اگر وہ نہیں بناتے تو پاکستان پیپلز پارٹی بڑی جماعت کے طور پہ سامنے آ سکتی ہے, اور وہ پھر بہت سارے لوگوں کے ساتھ
الائنس پہ جا کے حکومت بنا سکتی ہے. اس الائنس میں یا ان کی جو اتحاد ہوگا اس کے اندر کون کون ہو سکتا ہے, یہ بھی ایک اہم سوال ہوگا. اگر پاکستان مسلم لیگ نواز سادہ اکثریت کے بغیر حکومت بناتی ہے تو ان کو بھی الائنس کی ضرورت پڑے گی. ایم کے ایم, باپ اور دیگر پارٹیوں کے ساتھ مل کے وہ حکومت بنا سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کو بھی یہی کچھ کرنا پڑے گا. تو ایسے لگتا ہے کہ یہ آج شام تک یہ صورتحال واضح ہوگی, اور اگر سادہ اکثریت بنی تو نواز شریف صاحب خود وزیر اعظم بنیں گے, بھلے وہ کچھ مہینوں کے لیے بنے. اور اگر سادہ اکثریت نہ ہوئی اور بہت مجبوری میں حکومت بنانا پڑی تو لگتا ایسے ہے کہ مخلوط حکومت کی صورت میں شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا جائے گا, اور نواز شریف صاحب یہ چاہیں گے کہ پنجاب کے اندر ان کی صاحبزادی کو وزارت اعلیٰ جو ہے وہ سونپی جائے. تو یہ کافی دلچسپ ہوگا آج کے انتخابات کے بعد ایک مرحلہ. اور پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو 9 مئی کے واقعات میں مطلوب ہیں, وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں تو ان کے اوپر بھی ایک تلوار لٹکے گی, اور پھر اگر آزاد امیدوار زیادہ جیت بھی جاتے ہیں تو 3 دن کے اندر ان کو فیصلہ بھی کرنا ہے, یا وہ اپنا ایک آزاد گروپ بنا کے وہ بھی بیٹھ سکتے ہیں, یا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ان کا نام لے کے تحریک انصاف بھی بیٹھ سکتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے یہ معاملات آگے بڑھیں گے. ہم شام کو آپ کو اپڈیٹ بھی دیں گے اور بتائیں گے کہ سچویشن جو ہے وہ کس طرف, کس سیاسی جماعت کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے. اپنا بہت خیال رکھیں, اور اگر ووٹ پول نہیں کیا ابھی تک تو جائیں اور ووٹ پول کریں.